بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی فصل حج کی حقیقت میں۔ حج در حقیقت دو منظروں کا نمونہ ہے اور اس کی ہر چیز میں دو حقیقتیں پنہاں ہیں یعنی چھپی ہوئی ہیں۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کے ہر حکم میں لاکھوں مصلحتیں اور حکمتیں ایسی ہیں کہ جن تک ہر شخص کے خیال کی بھی رسائی یعنی پہنچ نہیں ہوتی، لیکن بعض مصالح ایسی کھلی ہوئی اور ظاہر ہوتی ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح حج کے ہر رکن میں بہت سی مصالح تو ایسی ہیں جن تک ذہن کی رسائی بھی نہیں، لیکن یہ دو چیزیں اس کے ہر رکن میں ہر جز میں بالکل عیاں یعنی کھلی ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ نمونہ ہے موت کا اور مرنے کے بعد کے حالات کا، دوسرا نمونہ ہے عشق اور محبت کے اظہار کا اور روح کو حقیقی عشق اور حقیقی محبت سے رنگنے کا۔ نمونے کے طور پر دونوں منظروں کی طرف مختصر طریقے سے تنبیہ کی جاتی ہے، اور اس نمونے پر غور کرنے سے سب چیزوں میں یہ امور واضح اور ظاہر ہو جائیں گے۔ پہلا نمونہ موت اور اس کے بعد کے مناظر کا ہے کہ آدمی جس وقت گھر سے چلتا ہے، سب عزیز اور اقارب، گھر باہر، وطن، احباب کو یک لخت چھوڑ کر یعنی ایک ساتھ چھوڑ کر دوسرے ملک گویا دوسرے عالم کا سفر اختیار کرتا ہے۔ جن چیزوں کے ساتھ دل مشغول تھا، گھر بار، کھیتی باغ، احباب کی مجلس سے، سب ہی اس وقت چھوٹ رہی ہے، جیسا کہ مرنے کے وقت سب کو بیک وقت خیر بات کہنا پڑتا ہے۔ حج کو روانگی کے وقت یہی چیز قابل غور و فکر اور قابل عبرت و اعتبار ہے کہ جیسا آدمی عارضی مدت کے لیے یعنی کم مدت ٹیمپرری مدت کے لیے سب کچھ چھوڑ رہا ہے، بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سب چیزیں چھوٹنے والی ہیں۔ اس کے بعد سواری پر سوار ہونا، اگر عبرت اور غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جنازے پر سوار ہو کر چل دینے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی ہر قدم پر وطن اور احباب سے دوری اور جدائی بڑھاتی رہتی ہے، اور جنازہ اٹھانے والے بھی ہر قدم پر سب اعزاء اور گھر بار، ساز و سامان سے دور لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ضرور جنازے کی نماز تک ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ خبر تک بھی پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ خبر میں رکھنے اور مٹی ڈالنے تک بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سارے منظر حاجی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر ہی سے مسافہ کر کے فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، کچھ اسٹیشن تک تکلیف فرما لیتے ہیں، اور کچھ بہت ہی خاص ہوتے ہیں جو آگے جہاز تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ جہاز اور قبر میں جانے والے صرف وہی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں جو اس عالم تک ساتھ دینے والے ہوں، چاہے وہ عزیز و اقارب ہو یا مال و متاع ہو۔ ان میں بعض رفیق سفر ایسے مخلص، غم گسار، راحت رسا ہوں گے جو ہر قدم پر راحت پہنچاتے ہیں، اور بعض رفیق ایسے بدخلق، کج مزاج، ضدی، جھگڑالو ہوتے ہیں جو سفر کی ہر منزل میں بجائے راحت کے اور مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ بعینہ یعنی سیم ٹو سیم ایز اٹ از یہی صورت آخرت کے سفر میں پیش آتی ہے کہ قبر میں ساتھ جانے والے وہی رفیق سفر ہے جو آخر تک ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان میں اعمال حسنہ جو ہر قسم کی راحت اور آرام کا سبب ہے، اور اعمال سیئہ یعنی برے اعمال ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کا سبب ہے۔ اعمال حسنہ نہایت حسین و جمیل آدمی کی صورت میں قبر میں ساتھ رہتے ہیں، اور اعمال سیئہ نہایت قبیح صورت، ڈراؤنی اور گندی بدبودار صورت میں ساتھ رہتے ہوں۔ اس عالم میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اپنے نیک اعمال سے پہنچتی ہے، اس عالم میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اپنے نیک اعمال سے پہنچتی ہے جو مرنے سے پہلے کر لیے ہوں، جیسا کہ سفر حج میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اس مال و زر اور سامان سے پہنچتی ہے جو سفر سے پہلے مہیا کر لیا ہو۔ ہاں، کسی خوش قسمت کے لیے کوئی عزیز قریب یا دوست کچھ پڑھ کر یا صدقہ خیرات کر کے کچھ ایصال ثواب کر دے تو مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی نہایت ضرورت کے وقت کام آ جاتا ہے، جیسا کہ حاجی کے پاس کوئی اس کا عزیز یا دوست بذریعہ ہنڈی وغیرہ کوئی روپیہ پیسہ بھیج دے تو اس سفر میں کتنی مسرت اور خوشی اور راحت کا سبب اس کے لیے بنے۔ اس کے بعد سفر کے درمیان میں جتنے خطرات، ڈاکو، چور، سخت مزاج حاکموں کی طرف سے سامان کی تفتیش، حالات کی تحقیقات، پاسپورٹ وغیرہ جانچ پڑتال، جتنے مناظر حاجی کو دیکھنا پڑتے ہیں وہ قبر کے سارے منظروں کی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ منکر نکیر کا سوال بھی ہوگا، اپنے ایمان کا امتحان بھی ہوگا، اور سانپ بچھو وغیرہ کیڑے مکوڑے بھی خبر میں طرح طرح سے ستائیں گے۔ اعمال نامہ بھی اپنے ساتھ ہی ہوگا۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہاں، بہت سے مالدار، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ہاں بہت سے مالدار جن کو اللہ نے دولت بے شمار دی ہے وہ معمولی سی تفتیش اور پاسپورٹ وغیرہ کے بعد چند گھنٹوں میں حجاز پہنچ جاتے ہیں، اور جن کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ مالا مال کر دینے والا ہو وہ قبر کے ان سارے احوال سے بے خبر اور بے فکر دلہنوں کی طرح اس میں ایسے آرام فرماتے ہیں کہ قیامت تک کا سارا طویل زمانہ ان کے لیے گھنٹوں اور منٹوں میں گزر جائے گا، جیسے نئی دلہن پہلی شب میں کم خواب اور مخمل کے بستروں پر سوتی ہے، اسی طرح یہ لوگ خبر میں سو جاتے ہیں۔
اس کے بعد احرام کی 2 سفید چادریں کفن کی چادروں کی یاد ہر وقت تازہ رکھتی ہیں۔ اگر عبرت کی نگاہ ہو تو جتنے دن احرام بندھا رہے ہر وقت اسی طرح کفن کی 2 چادروں میں لپٹے رہنا یاد رہنا چاہیے، اور احرام کے وقت لبیک یعنی حاضر ہوں حاضر ہوں قیامت میں پکارنے والے کی آواز پر دوڑ پڑنے کی یاد دلاتی ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، سورہ طٰہٰ 108 نمبر کی آیت۔ اس دن سب کے سب خدا کی طرف سے پکارنے والے یعنی سور پھونکنے والے فرشتے کے کہنے پر ہو لیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، سورہ جاثیہ 28 نمبر کی آیت۔ یعنی تو دیکھیں گا ہر امت کو زانوں پر گری ہوئی، اور ہر امت پکاری جائے گی اپنی کتاب کی طرف۔ اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا گویا اس عالم میں داخل ہو جانا ہے جس میں اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ مکہ دارالامن ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں سے یہ خوف بھی غالب ہے کہ امن کی جگہ بھی امن نہ ملے۔ مکہ کا سارا خیام اسی بیم و رجا کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ اس جگہ کا امن کی جگہ ہونا اللہ کی رحمت اور مغفرت اور کرم اور لطف، انعام و احسان کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے، اور اپنی بدعمالیاں جو ساری عمر کی ہے وہ یاد آ کر مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اور بیت اللہ پر نظر پڑنا قیامت میں اللہ کے گھر کے مالک کے دیدار کو یاد دلاتا ہے، اور جس قدر خوف اور ہیبت، عظمت اور جلال کا وہ مظہر ہے، وہی سارے آداب اس وقت ہونا چاہیے جیسا کہ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہوتے ہیں۔ اور بیت اللہ کا طواف ان فرشتوں کی یاد تازہ کرتا ہے جو عرش معلیٰ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر رونا اور ملتزم کو چمٹنا اس قصوروار کی مثال ہے جو کسی بڑے محسن و مربی کا بڑا قصور کر کے اس کا دامن پکڑ کر معافی کے لیے روتا ہے، اور اس کے گھر کے در و دیوار کو پکڑ کر روتا ہے کہ قصور کی معافی کے یہی راستے ہیں، اور قیامت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی مثال ہے۔ اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنا میدان حشر میں ادھر ادھر دوڑنے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، سورہ قمر 7 نمبر کی آیت۔ قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے گویا وہ ٹڈی دل ہے جو پراگندہ ہے، یعنی حیران اور پریشان ٹڈیوں کا لشکر ہے جو ادھر ادھر اڑ رہا ہے، ایک ساتھ نکل رہا ہے۔ یہ منظر بندے کے ناقص خیال میں قیامت کے ایک عجیب منظر کی یاد تازہ کرتا ہے، جس کا بڑا مفصل قصہ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب مخلوق نہایت پریشان حال ہوں گی اور مصائب کی کثرت سے تنگ ہو کر یہ سوچیں گی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اونچی ہستیاں ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان سے جا کر سفارش کی درخواست کریں۔ اس خیال سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، خود ہر چیز کے نام آپ کو تعلیم دیے وغیرہ وغیرہ، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ تو وہ فرمائیں گے میں تو نہیں کر سکتا، اگر مجھ سے اس ممنوع دانے کے کھانے کا سوال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ پریشان حال حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر فرما دیں گے کہ میں نے طوفان نوح کے زمانے میں اپنے بیٹے کے بچانے کا بے محل سوال کر لیا تھا۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی عذر فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہ بھی عذر فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا مشورہ دیں گے، اور یہ فخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہیں کہ اس جلال کے دن میں سفارش کی ابتدا فرماویں گے۔ یہ بہت طویل قصہ ہے، مجھے تو صرف یہی منظر سامنے لانا ہے کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مارے مارے پریشان حال ایک دن پھرنا ہے جو بڑا سخت دن ہوگا۔ عرفات کا میدان تو حشر کے میدان کا پورا نمونہ ہے ہی کہ آفتاب کی تمازت یعنی آفتاب کی سورج اور گرمی کی سختی اور سب کا ایک لخ و دخ میدان میں ایسی حالت میں اجتماع کی مغفرت کی امید ہے، گناہوں کا خوف ہے۔ بندے کے ناقص خیال میں عرفات کے میدان میں بڑی غور و فکر کی جو چیز ہے وہ عہد و میثاق ہے، یعنی وعدے کا اقرار، جو ازل میں یعنی سب سے پہلے انسانوں کے پیدائش کے وقت میں الست بربکم سے لیا گیا تھا کہ بتا تمہارا رب کون ہے۔ کہ عالم ارواح میں حق سبحانہ و تقدس نے ساری ارواح سے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ مشکات شریف میں بری روایت مسند احمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ یہ عہد عرفات ہی کے میدان میں ہوا تھا۔ یہ وقت اور یہ جگہ اس کی یاد کرنے کی ہے کہ کیا عہد کیا تھا اور اس عہد کو کس طرح پورا کیا۔ اس کے بعد مزدلفہ، مینا وغیرہ کے اجتماعات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مواقع میں لوگوں کا ازدحام یعنی لوگوں کی بھیڑ اور مجموعہ اور ان کا شور و غضب، مختلف زبانیں، مختلف آوازیں اور لوگوں کا اپنے اپنے اماموں کے پیچھے چلنا
قیامت کے میدان میں اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام اور مقتداؤں کے پیچھے چلنے کی اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کبھی یہاں اور کبھی وہاں جانے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ان مواقع میں عاجزی اور زاری یعنی رونا گڑ گڑانے کا اہتمام کرو کہ یہ کام آنے والی چیز ہے۔ یہ مختصر خاکہ ہے حج کے اس منظر کا جو قیامت کی یاد کو تازہ کرتا ہے، جس کو مختصر الفاظ اور مختلف احوال کے ساتھ اشارات کے طرز پر میں نے لکھا ہے۔ غور کیا جائے تو اسی نمونے سے بہت سی تفصیلات سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ دوسرا منظر اظہار عشق و محبت کا ہے۔ وہ حاجی کے دل سے ایسا ظاہر اور واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تفصیل کی حاجت نہیں۔ بندوں کا تعلق حق تعالی و تقدس کے ساتھ دو طرح کا ہے، ایک نیاز مندی اور بندگی کا کہ وہ پاک ذات مالک ہے، خالق ہے۔ اس تعلق کا مظہر نماز ہے جو سراسر نیاز و اظہار عبدیت ہے، یعنی بندگی کا اظہار ہے۔ اسی لیے اس میں وہ ساری چیزیں اسی تعلق کا مظہر ہے کہ نہایت وقار اور سکون کے ساتھ موضوع یعنی مناسب لباس اور شاہی آداب کے مناسب حالات کے ساتھ حاضری دربار کی ہے کہ وضو اور پاک کپڑوں کے ساتھ نہایت وقار اور سکون سے اول کانوں پر ہاتھ رکھ کر عبدیت اور اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا اقرار کریں، پھر ہاتھ باندھ کر معروضہ پیش کریں یعنی گزارش اور درخواست پیش کریں، پھر سر جھکا کر تعظیم کریں، اور پھر زمین پر ماتھا رگڑ کر اپنی نیاز مندی اور عجز کا اظہار کریں اور آقا کی بڑائی کا زبان سے اقرار کرتا رہیں، اور کوئی قول و فعل اس کی بڑائی اور اپنے عجز کے خلاف نہ ہو۔ اس قسم میں سکون و وقار کی جتنی پابندی کی جائے گی وہ اس کے شایان شان ہوگا۔ اسی لیے نماز کے لیے بھاگ کر چلنا مکروہ ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا مکروہ ہے، نماز میں انگلیاں چٹخانا مکروہ ہے، بے ضرورت کھانسنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ ادھر ادھر نظر کرنا مکروہ ہے، بے ترتیب یعنی ناموضوع حیت سے کپڑا پہننا مکروہ ہے، ایسے ہی بدن پر کپڑا لٹکانا مکروہ ہے۔ یہ عبادت نماز میں بات کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جانے سے جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بے اختیار اور بے ارادہ بھی ہنس پڑنے سے ضائع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جانے سے ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی سکون اور وقار کے خلاف ہے۔ حق تعالی و تقدس کے ساتھ دوسرا تعلق محبت اور عشق کا ہے کہ وہ مربی ہے یعنی تربیت کرنے والے ہیں، منعم ہیں انعام دینے والے ہیں، محسن ہیں احسان کرنے والے ہیں، اور جمال و کمال کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں ان سب کے ساتھ متصف ہے، یعنی ان کے پاس وہ تمام صفتیں ہیں۔ ادھر ہر آدمی میں فطری طور پر عشق و محبت کا مادہ موجود ہے، ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، کیا جانے ہم ہے کب سے کس پر مرے ہوئے، کیا جانے ہم ہے کب سے کسی پر مرے ہوئے، میری طفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی، اگر بچپن میں کھیل کھیلا تو آنکھیں لڑانے کا، بے چشم کے بے نم ہو وہ ہو کور تو بہتر، جو دل کے ہو بے داغ وہ جل جائے تو اچھا، تیرے فراق میں جینا بشر کا کام نہیں، ہزار شکر کی اس عمر کو دوام نہیں، شاید بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے عشق کو اس انجمن میں مسند آرا کیا۔ اسی تعلق کا مظہر حج ہے کہ سفر کی ابتدا ہی سب تعلقات کو ختم کر کے سب عزیز و اقارب گھر بار سے منہ موڑ کر کوچے یار کی طرف جانا ہے اور جنگلوں اور گلی کوچوں میں مارے پھرنا ہے کہ یہی دو چیزیں عاشقوں کا کام ہے۔ ماہ و مجنو ہم سبق بودیم در دیوار عشق، یہ فارسی کے شعر ہیں۔ نیا رنگ لائی میری بے کسی، چھوٹا دیس جنگل کی دھن ہو گئی، اور یہ ساری وحشت اور اشتیاق کیوں ہے، یہ اضطراب اور بے چینی آخر کیوں مسلط ہوئی؟ اس لیے کہ محبوب کے در پر عشاق کے اجتماع کا ایک وقت مقرر ہے، وہ قریب آ گیا۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقہ ہوں گا، یعنی محبوب آوارگی کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حج کے سفر کو اس کا بہانہ بنا دیا، اور جب اس ارادے اور جذبے سے گھر سے نکلنا ہے تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عشق میں مصائب ایک لازمی چیز ہے۔ سالک راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں، او دل ذرا سنبھل کے محبت کا نام لے، کمبخت بار عشق اٹھایا نہ جائے گا۔ جب عشق کے طفیل یہ مبارک سفر ہے تو راستے کی سب مشقتیں اسی ذوق اور جذبے کے ماتحت ہونا ضروری ہے، اور اسی فریفتگی سے ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ مصائب، حادثے، آفت،
علم ذلت قضا تربت دکھاتی جائے جو ان کی جوانی دیکھتے جاؤ۔ درد و غم رنج و علم فکر و خلق خوف و ہراس وہ بلا کون سی ہے جو شب ہجرا میں نہیں۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ اس کے بعد احرام بھی اسی عاشقانہ رنگ کا پورا مظہر ہے کہ نہ سر پر ٹوپی نہ بدن پر کرتا، فقیرانہ صورت نہ خوشبو نہ زینت، ایک مجنونانہ حیت جو کرب و بے چینی کے کمال کو ظاہر کرتی ہے۔ خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے۔ چشم تر خاک بسر چاک گریباں دلزار، عشق کا ہم نے یہ دنیا میں نتیجہ دیکھا۔ نرک لباس کا الجھاؤ تن پہ دست جواں، تن پہ دست جنون، کیا ہے چاک گریباں تو پھاڑ دامن بھی۔ اصل یہ تھا کہ گھر سے نکلتے ہی یہ حالت شروع ہو جاتی، اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک گھر ہی سے احرام باندھ کر جانا افضل ہے، مگر چونکہ احرام کے بعد بہت سی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں اور قسم کے لباس کا تحمل بھی بعض ناز پروردہ لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت نے اس کی اجازت دے دی کہ شروع سے احرام نہ باندھا جائے کہ اس میں مشقت ہوں گی۔ البتہ جب کوچے یار کے قریب پہنچے تو اس کا اہتمام ضروری ہے کہ اس کے کوچے میں اس حال میں حاضر ہونا ہے کہ سر پر بال بکھرے ہوئے ہوں، لباس میں مجنونانہ حیت ہو، میلے کچیلے حال میں از خود رفتہ عاشقوں کسی صورت ہو۔ اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں ظاہر فرمایا، حاجی بکھرے ہوئے بالوں والا میلا کچیلا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ راستے میں کچھ گرد و غبار بھی بے تابی اور شوق میں بدن پر پڑا ہو۔ اسی حالت کو حق تعالی شانہ خود بھی تفاخر کے طور پر فرشتوں سے ظاہر فرماتے ہیں، میرے گھر کے مشتاقوں کو دیکھو کہ میری طرف بکھرے ہوئے بالوں اور گرد و غبار کی حالت میں آئے ہیں، اپنے دیوانوں کی فریاد سے خوش ہوتے ہیں، پس دیوار کھڑے سنتے ہیں شیون ان کا۔ نالے کرتا جو میں پھرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں، غش وہ اس پر ہے کہ شہرت میری ہر سو ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھانتا ہوا روتا پیٹتا وہاں پہنچتا ہے تو یہ چیزیں ضرور ہوں گی، اور جتنے اثرات اس کے زیادہ ہوں گے اتنا ہی شوق اور بے تابی کا اظہار ہوگا۔ چھانے ہیں پائے محبت سے بیاباں کیا کیا، پار تلووں سے ہوئے خار مغیلا کیا کیا، وحشی نے تیری خاک اڑائی یہاں تلک، ملتا نہیں زمیں کا پتہ آسماں تلک۔ اس حالت میں مستانہ وار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں کا نعرہ لگاتا ہوا، روتا اور چلاتا ہوا، نالہ و فریاد کرتا ہوا پہنچتا ہے۔ اسی کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد الحج العج والسج میں ارشاد فرمایا کہ حج کا کمال خوب چلانا اور قربانی کا خون بہانا ہے۔ بہت سی حدیث میں مردوں کے لیے لبیک آواز سے پڑھنے کی ترغیب ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا کہ اپنے ساتھیوں کو اس کا حکم کرو کہ لبیک پکار کر کہیں، اور ظاہر بات ہے کہ نالہ و فریاد کے ساتھ چلانا عشق کی جان ہے۔ اس کے بعد کچھ شعر ہے۔ اسی بے چینی اور اضطراب نالہ و فریاد کے ساتھ آخر وہ محبوب کے شہر تک پہنچ جاتا ہے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا پہنچتے ہم اس کے گھر تک، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا پہنچے ہم اس کے گھر تک، دل گم شدہ دل گم گشتہ میرے حق میں تو رہبر نکلا، جذب دل نے آج کوئی یار میں پہنچا دیا، جیتے جی میں گلشن جنت میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنے حضرت مرشد عالم مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو بہت کم شعر پڑھتے سنا ہے، لیکن جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں تشریف فرما تھے تو میں نے بہت عجیب انداز سے شعر پڑھتے سنا۔ کہاں ہم اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، ایک دل کھویا ہوا جس کے دل میں واقعی زخم محبت ہو، جب محبوب کے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے، وہ کیا سوچتا ہے، یہ چیزیں الفاظ سے تعبیر نہیں ہوتی۔ تاب نظارہ معشوق کہاں عاشق کو، غشن موسیٰ کو سرے طور سنبھلنے نہ دیا۔ وہ کہتا ہے اے دل یہ شب وصل نہ کل ہوں گی میسر، جو کچھ کے اڑانے ہیں مزے آج اڑا لے۔
اس کے بعد وہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ کسی ضابطہ اور آئین کی پابند نہیں، کہیں محبوب کے گھر کے چکر کاٹتا ہے، کہیں اس کے در و دیوار اور چوکھٹ کو چومتا ہے، آنکھیں ملتا ہے، پیشانی اور سر رگڑتا ہے۔ سر کو وحشت میں پہاڑوں سے بچا کر لایا، در و دیوار سرے کوچے جانا کے لیے۔ ہم کو طواف کوچے جانا نہ چاہیے، زاہد کو کعبہ رند کو میں خانہ چاہیے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے بوسے سے ہے، یعنی حجر اسود جو پتھر ہے اس کے بوسے سے ہے، جس کو حدیث پاک میں اللہ جل شانہ کے دست مبارک سے تعمیر کیا ہے، اور اس کا بوسہ گویا دست بوسی ہے آقا کریم کی، اور انتہائی لطف و کرم ہے اس مالک کا جس نے سعادت خاک کے پتلوں کو عطا فرمائی۔ اس شاخ کے نزدیک محبوب کے گھر کو، در و دیوار کو چومنا، اس کی عاتبہ بوسی، قدم بوسی، دست بوسی وغیرہ عشق کے ایسے لوازمات میں سے ہیں کہ شاید ہی کوئی دل کھویا ہوا شاعر ایسا ہوگا جس نے کسی نہ کسی عنوان سے اس کو اہم مقصد نہ بنایا ہوگا۔ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، میں جب لیلا کے شہر میں پہنچتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو۔ رکھا سر پاؤں پر اس کے تو بولا کہ تو بھی بے سر و پا کس قدر ہے، مجھ پر نہ کرے کوئی عنایت، حسرت ہے یہ کہہ کر دے مسکرا کر، حسرت ہے یہ کہہ دے مسکرا کر۔ آرام کیا کروں میں جب تک آنکھیں تلووں سے تو ملا کر، پامال کر گیا ہے کوئی دل کی راہ کو، پامال کر گیا ہے کوئی دل کو راہ میں، آنکھوں کو مل رہے ہیں کسی نقش پا سے ہم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پر اپنے لب مبارک رکھے اور بہت دیر تک رکھے رہے اور آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ مختصر یہ ہے ہماری داستاں، خود بخود ہے آنکھوں سے آنسو روا، رخسار زرد پر میرے بہتے ہیں اشک خون، یکجا دکھا رہی ہے خزاں و بہار رنگ، زمیں تک میرے آنسو آنے لگے، فلک تک میرے نالے جانے لگے، میری چشم تر کا یہ کیا حال ہے کہ دامن سے تا آستی لال ہے، نہ آنکھوں سے لگتی جھڑی آنسوؤں کی، جو غم کی گھٹا دل پہ چھائی نہ ہوتی۔ کعبہ شریف کے پردے سے لپٹنا چمٹنا بھی اسی عاشقانہ شان کا ایک خاص منظر ہے کہ محبوب کے دامن سے چمٹنا بھی عشق کے مظاہر میں سے مخصوص مظہر ہے۔ اے ناتوان عشق تجھے حسن کی قسم، دامن کو یوں پکڑ کے چھڑایا نہ جا سکے، اے جنوں دیوان کی ایسی بھی کیا، دامن بعد بہاری چھوڑ دے، مدتوں میں جس کے ہاتھ آئی ہو وہ، آستی کیوں کر تمہاری چھوڑ دے۔ اس کے دامن کو پکڑ میں نے کہا، اب کوئی چھوڑوں ہوں اے رشک پری، مسکرا کر ناز سے کہنے لگا، عاشقی کرتے ہو یا زور آوری۔ ملتزم جو کعبہ شریف کی دیوار کا خاص حصہ ہے، متبرک جگہ ہے، اس جگہ خصوصیت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے چمٹ رہے تھے اور اپنے چہرے کو اس سے لگا رہے تھے۔ آج ارشد کو عجب حال میں دیکھا ہم نے، رو رہا تھا وہ کسی شخص کی دیوار کے پاس۔ اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان دوڑنا بھی اسی مجنونانہ انداز کا ایک پرکیف منظر ہے کہ ننگے سر، نہ کرتا نہ پاجامہ، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں۔ کیوں کر جنوں میں دشتے نوردی نہ ہو پسند، پایا ہے آبلو نے مزہ نور خاک میں۔ اب نہیں دل کو کسی صورت قرار، اس نگاہ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا۔ یعنی صوفی جی اگر تم اس ناکارے کے لیے کبھی دعائے خیر کرو تو یہ دعا کرنا کہ وہ جو معشوقوں کی گلیوں کا آوارہ گرد ہے اس کی آوارگی اور زیادہ ہو جائے۔ اسی اضطراب، بے چینی، آہ و گردی صحرا نوردی کا مظہر ہے کہ صبح کو مکہ میں، رات کو مینا میں، پھر صبح کو عرفات کا جنگل بیاباں، شام ہوتی ہی مزدلفہ بھاگ آئے، صبح ہی صبح وہاں سے پھر مینا، دوپہر کو پھر مکہ مکرمہ واپسی، شام کو پھر مینا لوٹ گئے۔ یعنی مولا کا عشق کیا لیلا کے عشق سے بھی کم ہو سکتا ہے؟ مولا کے عشق میں تو گلی گلی مارے مارے پھرنا اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد کچھ شعر ہیں، اس کے بعد کا مضمون ہے۔ اس سب کے بعد مینا میں شیاطین کا پتھر مارنا، اس جنون و وحشت کا آخری حصہ کا نظارہ ہے جو شاخ کو پیش آتا ہے۔ عاشق کا جنون جب حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ ہر اس شخص کے پتھر مارا کرتا ہے جس کو اپنا کام میں مخل سمجھتا ہے، یعنی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ اور سب سے آخر میں قربانی جو حقیقتاً اپنی جان کی قربانی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی غایت رحمت اور رافت سے اس کو جانوروں کی یعنی مال کی قربانی سے بدل دیا۔
یہی عشق کا منتہا اور آخری حال ہے۔ یہ مختصر اشارات ہے حج کے اس منظر کے جو عشق سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس کے دل میں کچھ چوٹ ہوں گی، کوئی زخم لگا ہوگا، دیوانگی سے کوئی سابقہ پڑا ہوگا، وہ ان اشارات کے بعد وہاں پہنچ کر دیکھیں گا کہ اس سفر کا ہر جز اس مظہر کو اپنے اندر پوری طرح لیے ہوئے ہیں۔ تفصیل کے لیے دفتر بھی کافی نہیں، اور پھر جذبات کاغذ پر آتے بھی نہیں۔ ان کے علاوہ حج کی حکمتیں یا اللہ جل شانہ کے کسی بھی حکم کی حکمتیں کہاں تک کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ کے ہر حکم میں اتنی حکمتیں ہیں کہ ان میں سے بعض سے مصالح تک ہماری عقول کی یعنی عقلوں کی رسائی بھی نہیں ہے، اور ہر حکم میں جتنا بھی غور کیا جائے روز بروز فوائد زائد ہی سمجھ میں آتے رہتے ہیں، اور ہر شخص اپنی اپنی فہم کے موافق ان پر غور کرتا رہتا ہے۔ سیاسی حضرات کے نزدیک اس حیثیت سے بھی اس میں اتنے فوائد ہے کہ وہ سب تحریر میں بھی نہیں آ سکتے، لیکن جیسا کہ مثال اور نمونے کے طور پر اوپر کی دو حکمتوں کی طرف اشارے کیے ہیں، اسی طرح نمونے کے طور پر چند امور کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور ان میں غور کرنے سے ہزاروں مسائل سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہر حاکم اور بادشاہ کو اپنی رعایت کے مختلف طبقات کو بیک وقت ایک جگہ جمع کرنے کا جتنا اہتمام اور خواہش ہوتی ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیے مختلف نوع کے جشن اور مختلف نام سے انجمنیں بنا کر ان کے سالانہ جلسے وغیرہ کرائے جاتے ہیں۔ حج میں یہ مصلحت علی وجہ الاتم یعنی مکمل طریقے سے پوری ہوتی ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف ممالک کے اہل الرائے اگر کوئی لائحہ عمل تجویز کریں تو اس کی تشکیل اور اشارت کے لیے بہترین موقع ہے۔ نمبر 3، اگر اسلامی ممالک کے افراد کے درمیان اتحاد اور تعلقات کی وسعت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو حج کے موقع سے بہتر صورت نہیں۔ نمبر 4، علم السنہ کے معنی ہوتے ہیں مختلف زبانوں کا علم، کہ شوقین حضرات کے لیے حج کے زمانے سے بہترین موقع شاید نہ مل سکے کہ ایک ہی جگہ عربی، اردو، ترکی، فارسی، ہندی، پشتو، چینی، جاوی، انگریزی وغیرہ وغیرہ ہر زبان کے واقف لوگ ملیں گے۔ سپاہیانہ زندگی جو اسلامی زندگی کا خصوصی شعار یعنی علامت ہے، حج کے سفر میں پورے طور سے پائی جاتی ہے، لباس و معاش میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی۔ نمبر 6، سرمایہ داری کے مخالف امیر و غریب میں مساوات پیدا کرنے کی جتنی کوششیں کرتے رہتے ہیں اس کو اخبار بھی حضرات بخوبی جانتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ہی معلوم ہے کہ کوئی صورت بھی آج تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسلام کا ہر حکم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مصلحت کو نہایت آسان اور کامیاب طریقے سے پورا کرتا ہے۔ اسلامی اصول سے بہتر چیز نہ آج تک پیدا ہو سکی نہ آئندہ ہو سکے، بشرط یہ کہ ان احکام کو اسلام کی صحیح تعلیم کے ماتحت ادا کیا جائے۔ نمبر 7، دنیا کے مختلف طبقات میں مساوات پیدا کرنے کے لیے بھی حج بہترین عمل ہے کہ امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، ہندی، عربی، ترکی، چینی وغیرہ سب ایک ہی حال میں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی مشغلے میں معتدبہ زمانے تک رہتے ہیں۔ نمبر 8، قومی ہفتہ منانے کے لیے لوگ کتنے انتظامات، اعلانات، اخراجات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ذی الحجہ کے پہلے 15 دن قومی ہفتے سے بھی بڑھ کر ہیں کہ جن کے لیے نہ انتظام خصوصی کرنے کی ضرورت ہے نہ پروپیگنڈا کی۔ نمبر 9، دنیا کے سب مسلمانوں میں آپس میں اخوت، محبت، تعلقات، تعارف اور رشتہ اتحاد قائم کرنے کے لیے حج بہترین موقع ہے۔ نمبر 10، اشاعت اسلام کے شوقین اور دینی احکام کی اہمیت اور تبلیغ کو اس موقع پر اہتمام سے لے کر اٹھیں۔ مقامی حضرات باہر سے آنے والے مہمانوں کی اصل خاطر اور ضیافت اسی کو سمجھے کہ ان میں دینی جذبہ قوت پکڑنے اور ان میں دین کے احکام پر عمل کرنے کا ولولہ اور شوق پیدا ہو، ان میں جو ضعف یا بددینی کے اثرات ہو وہ زائل ہو جائے۔ اسی طرح باہر سے آنے والے حضرات مقامی اصحاب کی اعانت اس کو سمجھے تو دین کو جس قدر فروغ ہو وہ ازہر من الشمس یعنی سورج کی طرح ظاہر ہیں۔ نمبر 11، غربا اور عمرہ کا اختلاط جو مستقل طور پر ایک مقصود چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایک طرف عمرہ میں نخوت اور غرور دور ہو، دوسری جانب غربا کا حوصلہ بڑھے، وہ حج میں ایسے کامل طور سے پایا جاتا ہے جس کی نظیر دوسری جگہ نہ ملیں گی۔ عمرہ اپنی بدنی ضروریات کی وجہ سے غربا کی طرف متوجہ ہوں گے کہ برداری یعنی مال اٹھانا، کھانا پکانا اور آمد و رفت کی تمام ضروریات کا ان کو خود پورا کرنا مشکل ہے۔ دوسری جانب غربا کی مالی ضروریات ان کو عمرہ کی طرف متوجہ کریں گی، جس کی وجہ سے ان دونوں طبقوں کا اختلاط جو بسا اوقات تعارف اور مدارس سے بڑھ کر مودت اور دوستی تک پہنچ جاتا ہے، جس کا سفر حج میں پوری طرح سے مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 12، مسلمانوں کے اجتماع کو بالخصوص جبکہ وہ عاجزی اور مسکنت، زاری اور تضرع کے ساتھ ہو، اللہ جل شانہ کی رحمت اور لطف و کرم کی متوجہ کرنے میں جتنا دخل ہے وہ عام سے عام آدمی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ حج کا موقع اس کا بہترین منظر ہے کہ عرفات کا میدان اس کا خصوصی مظہر ہے۔ نمبر 13، آثار قدیمہ کا تحفظ اور اسلاف بالخصوص پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کا علم اور استحضار
سفر حج کا خصوصی ثمرہ یعنی فائدہ ہے۔ نمبر 14 معاشی حیثیت سے دنیا کی معلومات کا ذریعہ سفر حج سے بہتر نہیں کہ ہر ملک کی مصنوعات، ایجادات، پیداوار کے حالات اور اس قسم کی جتنی تفصیلات معلوم کرنا چاہیں اس سفر میں بہترین طریقے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 15 علمی حیثیت سے سفر حج نہایت بہتر چیز ہے کہ اس موقع پر ہر جگہ کے علماء موجود ہوتے ہیں۔ ان کی علمی حیثیت اور ہر مقام کے علمی مراکز، علمی کارنامے، ان کی ترقیات اور تنزل اور ان کے اسباب پر تفصیل سے اطلاع ہو سکتی ہے اور مختلف نوع کے علماء سے افادہ اور استفادہ حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 16 دنیا بھر کے اولیاء، ابدال و اقطاب کا ایک معتدبہ طبقہ ہر سال حج میں شرکت کرتا ہے۔ ان کی فیوز و برکات، انوار و کمالات سے استفادے کا بہترین موقع ہے۔ نمبر 17 اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے جو عرش الہی کے طواف میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، حج میں ان سے تشبہ حاصل ہوتا ہے، اور حدیث کے پاک ارشاد من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے انہی میں شمار کیا جاتا ہے، کی بنا پر فرشتوں کے ساتھ جو کسی وقت اور کسی آن اللہ جل شانہ کی منشا کے خلاف نہیں کرتے مشابہت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 18 پہلی امتوں میں مذہبی حیثیت سے رہبانیت ایک بہت ہی اہم اور اونچی چیز شمار کی جاتی تھی، مگر اسلام نے اس کو روک کر اس کا بدل سفر حج کو قرار دیا۔ چنانچہ زینت کی اشیاء، بیوی سے صحبت درکنار، صحبت کا ذکر ناجائز کر دیا اور اس کا نعم البدل اس کو قرار دیا۔ نمبر 19 دنیاوی حیثیت سے ہر قوم میں ایک میلہ لگتا ہے اور یہ ایک قدیم دستور ہے۔ ہر ملک اور ہر مذہب کے لوگ اس کے ہمیشہ سے عادی ہیں۔ عام طور پر لوگ اس کی طرف طبعاً یعنی طبیعت کی طرف سے اندرونی طور سے متوجہ ہوتے ہیں، سال بھر تک اس کا انتظار و اہتمام کرتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کے لیے حج کو اس کا نعم البدل قرار دیا کہ بجائے لہو و لعب، کھیل و کود، شور و غضب کے، مختلف مظاہروں اور نعروں کے، انہی چیزوں کو عبادت کی شکل میں بدل دیا، جس میں ان سب جذبات کا جو لہو و لعب کی شکل میں تھے توحید و عشق الہی کی طرف امالہ ہو گیا۔ نمبر 20 حج ان متبرک مقامات کی زیارت کا ذریعہ ہے اور برکت حاصل کرنے کا موقع ہے جہاں لاکھوں عشاق نے ایڑیا اور ماتھے رگڑ رگڑ کر جان دے دی۔ نمبر 21 سفر سے ایک طرف تو اخلاق کی جلا اور صفائی ہوتی ہے، دوسری طرف بدن کی صحت کے لیے معین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سافروا وتصحوا، سفر کرو صحت یاب ہوں گے۔ تبدیل آب و ہوا صحت کے لیے معین و مددگار ہے۔ حج کا سفر اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 22 حج اس عبادت کی یادگار اور بقا ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر ہر مذہب و ملت میں رہی ہے۔ نمبر 23 اسلام کا ابتدائی دور جہاں مسلمان نہایت بے کسی کے عالم میں ہر وقت مظلومانہ زندگی بسر کرتے تھے اور ہر قسم کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے اور نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ان سب مظالم کو برداشت کرتے تھے جو کفار کی طرف سے ان پر ہوتے رہتے تھے، اور اسلام کا انتہائی دور جہاں وہ ہجرت کے بعد غالب اور فاتح کی شکل میں رہے اور غالب و قوی ہو کر اپنے کمال اخلاق سے نہ صرف یہ کہ پرانے مظالم کو بالکل نظر انداز کر دیا بلکہ اپنے اخلاق کی خوبی اور وسعت سے اسلام کو ایسا پھیلایا کہ دنیا کے گوشے گوشے میں اس کا نور پھیل گیا۔ اس سفر حج میں دونوں شہروں کی زیارت سے دونوں یادگاریں تازہ ہوتی ہیں اور دونوں سبق یاد کرنے کا امت کو موقع ملتا ہے۔ نمبر 24 مکہ مکرمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، یعنی پیدائش کی جگہ ہے۔ پیدائش یہی ہوئی، 53 سال کی عمر تک کے مختلف دور یہاں گزرے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کا گھر ہے اور مزار مبارک وہاں ہے، رسالت کے اکثر احکام وہاں نازل ہوئے۔ اس سفر سے دونوں یادگاروں کی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زمانے کی یاد کو تازہ کرنے والی ہے اور محبت کی بڑھانے والی ہے۔ لوگ یادگار قائم کرنے کے لیے مختلف چیزیں ایجاد کیا کرتے ہیں، اسلام نے حج و زیارت کا حکم دے کر خود اس یادگار کو قائم کر دیا۔ نمبر 25 مرکز اسلام کی تقویت و قوت اور حرمین شریفین کے رہنے والوں کی اعانت، نصرت، ان کے حالات کی تحقیق، ان کے ساتھ ہمدردی و غم گساری کا بہترین ذریعہ حج و زیارت ہے کہ جب ان سے تفصیلی ملاقات ہوں گی تو ان کی اعانت اور مدد کا جذبہ خود بخود دل میں پیدا ہوگا اور وہاں سے واپسی پر بھی عرصے تک ان کی یادگار رہیں گی، ان کی یاد رہیں گی۔ نمونے کے طور پر چند امور کی طرف مختصر اور مجمل اشارات کیے گئے۔ غور کرنے سے بہت سے امور اور مسائل سمجھ میں آتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہایت اہم جزو ہیں کہ اصل مقصد اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کا بڑھانا ہے اور دنیا کی محبت اور اس سے بے رغبتی پیدا کرنا ہے۔ اسی مضمون کو ایک قصے پر ختم کرتا ہوں جس کو صاحب اتحاف نے نقل کیا۔ شیخ المشائخ خطب دورہ شبلی قدس سرہ کہ ایک مرید حج کر کے آئے تو شیخ نے ان سے سوالات فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں مجھ سے شیخ نے دریافت فرمایا کہ تم نے حج کا ارادہ اور عزم کیا تھا؟
میں نے عرض کیا کہ جی پختہ قصد حج کا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ان تمام ارادوں کو ایک دم چھوڑنے کا عہد کر لیا تھا جو پیدا ہونے کے بعد سے آج تک حج کی شان کے خلاف کیے۔ میں نے کہا یہ عہد تو نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر حج کا عہد ہی نہیں کیا۔ پھر شیخ نے فرمایا احرام کے وقت بدن کے کپڑے نکال دیے تھے؟ میں نے عرض کیا جی بالکل نکال دیے تھے۔ آپ نے فرمایا اس وقت اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنے سے جدا کر دیا تھا؟ میں نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا تو پھر کپڑے ہی کیا نکالیں؟ آپ نے فرمایا وضو اور غسل سے طہارت حاصل کی تھی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں بالکل پاک صاف ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس وقت ہر قسم کی گندگی اور لغزش سے پاکی حاصل ہو گئی تھی؟ میں نے عرض کیا یہ تو نہ ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا پھر پاکی ہی کیا حاصل ہوئی؟ پھر آپ نے فرمایا لبیک پڑھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں لبیک پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے لبیک کا جواب ملا تھا؟ میں نے عرض کیا مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ تو فرمایا کہ پھر لبیک کیا کہا؟ پھر فرمایا کہ حرم محترم میں داخل ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ داخل ہوا تھا۔ فرمایا اس وقت ہر حرام چیز کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کا جزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا؟ میں نے کہا یہ تو میں نے نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ پھر حرم میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ پھر فرمایا کہ مکہ کی زیارت کی تھی؟ میں نے عرض کیا جی زیارت کی تھی۔ فرمایا اس وقت دوسرے عالم کی زیارت نصیب ہوئی؟ میں نے عرض کیا اس عالم کی تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ فرمایا پھر مکہ کی بھی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا کہ مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ داخل ہوا تھا۔ فرمایا کہ اس وقت حق تعالی شانہ کے قرب میں داخلہ محسوس ہوا؟ میں نے عرض کیا مجھے تو محسوس نہیں ہوا۔ فرمایا کہ تب تو مسجد میں بھی داخلہ نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ کعبہ شریف کی زیارت کی؟ میں نے عرض کیا کہ زیارت کی۔ فرمایا کہ وہ چیز نظر آئی جس کی وجہ سے کعبے کا سفر اختیار کیا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے تو نظر نہیں آئی۔ فرمایا پھر تو کعبہ شریف کو نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا کہ طواف میں رمل کیا تھا؟ یہ خاص طور سے دوڑنے کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا تھا۔ فرمایا کہ اس بھاگنے میں دنیا سے ایسے بھاگے تھے جس سے تم نے محسوس کیا ہو کہ تم دنیا سے بالکل یکسو ہو چکے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں محسوس ہوا۔ فرمایا کہ پھر تم نے رمل بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ایسا کیا تھا۔ تو انہوں نے خوف زدہ ہو کر ایک آہ کھینچی اور فرمایا تیرا ناز ہو، خبر بھی ہے جو حجر اسود پر ہاتھ رکھے وہ گویا اللہ جل شانہ سے مصافحہ کرتا ہے، اور جس سے حق سبحانہ و تقدس مصافحہ کریں وہ اس طرح سے امن میں ہو جاتا ہے۔ تو کیا تجھ پر امن کے آثار ظاہر ہوئے؟ میں نے عرض کیا مجھ پر تو امن کے آثار کچھ بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ تو فرمایا تو نے حجر اسود پر ہاتھ ہی نہیں رکھا۔ پھر فرمایا کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ پڑھی تھی۔ فرمایا اس وقت اللہ جل شانہ کے حضور میں ایک بڑے مرتبے پر پہنچا تھا، کیا اس مرتبے کا حق ادا کیا اور جس مقصد سے وہاں کھڑا تھا وہ پورا کر دیا؟ میں نے عرض کیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ فرمایا کہ تو نے پھر مقام ابراہیم پر نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے صفا پر چڑھے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ چڑھا تھا۔ فرمایا وہاں کیا کیا؟ میں نے عرض کیا 7 مرتبہ تکبیر کہی اور حج کے مقبول ہونے کی دعا کی۔ فرمایا کہ تمہاری تکبیر کے ساتھ فرشتوں نے بھی تکبیر کہی تھی اور اپنی تکبیر کی حقیقت کا تمہیں احساس ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم نے تکبیر ہی نہیں کہی۔ پھر فرمایا کہ صفا سے نیچے اترے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ اترا تھا۔ فرمایا اس وقت ہر قسم کی علت سے، ہر قسم کے عیب اور بری عادتوں سے دور ہو کر تم میں صفائی آ گئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا نہ تم صفا پر چڑھے نہ اترے۔ پھر فرمایا صفا مروہ کے درمیان دوڑے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ دوڑا تھا۔ فرمایا اس وقت اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بھاگ کر اس کی طرف پہنچ گئے تھے؟ غالباً یہ ففررت منکم لما خفتکم سورہ شعراء کی طرف اشارہ ہے، جو سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دوسری جگہ اللہ کا پاک ارشاد ہے ففروا الی اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم دوڑے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ مروہ پر چڑھے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ چڑھا تھا۔ فرمایا تم پر وہاں سکینہ نازل ہوا اور اس سے وافر حصہ حاصل کیا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ مروہ پر چڑھے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ مینا گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ گیا تھا۔ فرمایا کہ وہاں اللہ جل شانہ سے ایسی امیدیں بن گئی تھی جو معاصی کے حال کے ساتھ نہ ہو، یعنی جو گنہگار کی زندگی میں اللہ سے امیدیں نہیں تھی وہاں ایسی امیدیں وابستہ ہو گئی۔
میں نے عرض کیا کہ نہ ہو سکی۔ فرمایا کہ مینا ہی نہیں گئے۔ پھر فرمایا مسجد خیف میں جو مینا میں ہے داخل ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ داخل ہوا تھا۔ فرمایا اس وقت اللہ جل شانہ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہو گیا تھا جو اس وقت کے علاوہ نہ ہوا ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا مسجد خیف میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا عرفات کے میدان میں پہنچے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوا تھا۔ فرمایا کہ وہاں اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ دنیا میں کیوں آئے تھے اور کیا کر رہے ہوں اور اب کہاں جانا ہے، اور ان حالات پر متنبہ کرنے والی چیز کو پہچان لیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ پھر تو عرفات پر بھی نہیں گئے۔ پھر فرمایا کہ مزدلفہ گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ گیا تھا۔ فرمایا کہ وہاں اللہ جل شانہ کا ایسا ذکر کیا تھا جو اس کے ماں سوا کو دل سے بھلا دے، جس کی طرف قرآن پاک کی آیت فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ میں اشارہ ہے۔ میں نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہوا۔ فرمایا کہ پھر تو مزدلفہ پر پہنچے ہی نہیں۔ پھر فرمایا مینا میں جا کر قربانی کی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ کی تھی۔ فرمایا اس وقت اپنے نفس کو ذبح کر دیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ پھر تو قربانی ہی نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ رمی کی تھی، یعنی شیطانوں کے کنکریاں ماری تھی؟ میں نے عرض کیا کہ کی تھی۔ فرمایا کہ ہر کنکری کے ساتھ اپنی سابقہ جہل کو پھینک کر کچھ علم کی زیادتی محسوس ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ رمی بھی نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ طواف زیارت کیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا۔ فرمایا کہ اس وقت کچھ حقائق منکشف ہوئے تھے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے تم پر اعزاز و اکرام کی بارش ہوئی تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا زیارت کرنے والا ہے، اور جس کی زیارت کو کوئی جائے اس پر حق ہے کہ اپنے زائرین کا اکرام کریں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ پر تو کچھ منکشف نہیں ہوا۔ فرمایا تم نے طواف زیارت بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ حلال ہوئے تھے؟ احرام کھولنے کو حلال ہونا کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ ہمیشہ حلال کمائی کا اس وقت عہد کر لیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ تم حلال بھی نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا کہ الوداعی طواف کیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا۔ فرمایا کہ اس وقت اپنے تن من کو کلیتن یعنی مکمل طور سے الوداع کہہ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ تم نے طواف وداع بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا دوبارہ حج کو جاؤ اور اس طرح حج کر کے آؤ جس طرح میں نے تم سے تفصیل بیان کی۔ یہ طویل قصہ اس لیے نقل کیا تھا کہ اندازہ ہو کہ اہل ذوق کا حج کس طرح کا ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے کچھ ذائقہ اس نوع کے حج کا اس محروم کو بھی عطا فرمائے، آمین۔